السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ اللہم صلی وسلم علی حبیبک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ۔ باشعور اور غیور مسلمانوں اور بالخصوص اہل حدیث، غیرت مند بزرگوں، بوڑھوں، جوانوں اور عزیز بیٹوں، آج کے اس فقید المثال تاریخ ساز اجتماع کو کامیاب بنانے میں آپ احباب نے جس محبت، مسلکی وابستگی، دینی غیرت، حرمین سے محبت، وطن عزیز سے محبت کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ موجود نہیں ہیں۔ ایک ہی کہتا ہوں، پروردگار اپنے کرم سے قبول فرما۔ حضرات، جس طرح بیداری کا، جرت کا، غیرت کا، اجتماعیت کا، اپنی قیادت پہ اعتماد کا اور پورے وثوق، اتفاق اور اتحاد کا آپ نے مظاہرہ کیا، میں آپ کو ایک یہ مبارکباد دوں گا اور یہ کانفرنس آل پاکستان اہل حدیث میری جماعت کی کانفرنسوں میں اس اعتبار سے بھی مثالی اور منفرد ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے چند دن کانفرنس سے پہلے ہماری جماعتوں کا اتحاد ہوا اور علامہ شہید کے صاحبزادگان جمعیت اہل حدیث کو ضم کر کے اپنی اس جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث کی قوت کو مضبوط بنانے کے لیے، اہل حدیث کو بیدار کرنے کے لیے اور قرآن و سنت کا پرچار کرنے کے لیے، حب رسول کا اظہار کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو جماعت کے لیے، دین کے لیے تیار کرنے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے یہ پیغام دیا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، جس طرح آج فقید المثال اور بے مثال اجتماع میں آپ نے اپنی حاضری کو یقینی بنایا، میری درخواست ہے، مجھ سے قبل میرے اکابر آپ سے فرما چکے، یقین مانیے وہی قومیں زندہ رہنے کا حق رکھتی ہیں جنہیں شعور آ جائے، اور جنہیں شعور آ جائے ان میں اتحاد آتا ہے، جب اتحاد آ جائے تو جذبہ جہاد آتا ہے۔ حضرات، اس اتحاد کے لیے اب ضروری ہے ہر فرد بشر اپنی اپنی اسٹیج پہ، بزرگ ہے تو مرکزی جمعیت اہل حدیث میں، نوجوان ہے تو اہل حدیث یوتھ فورس میں، استاد پروفیسر ہے تو ہماری تنظیم اساتذہ میں اور کسی اور شعبے میں ہے، خواتین کا بھی شعبہ ہے، وہ بھی اس اجتماع میں آج تشریف لائی ہیں۔ حضرات، میں آپ سے کہنا چاہوں گا، آؤ کونین کے رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اسے ہم نے پکا رکھنا ہے، تو اجتماعیت کا مظاہرہ کیجئے، مل جائیے، نظم میں شامل ہو جائیے۔ سچی بات ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں، آج یہ سمندر ہے، آج یہ دریا ہے۔ آؤ جماعت کے نظم میں پروئے جاؤ اور اس تسبیح کا ایک دانہ بن جاؤ، تو انشاءاللہ اس کی رحمتیں کئی چند اور ہو جائیں گی۔ حضرات، اس کے لیے میں صرف ایک بات اہل حدیث ہوں
اور جو بات ہم کرتے ہیں اللہ کے فضل کرم کے ساتھ قرآن سے یا سرور کائنات علیہ السلام کے فرمان سے کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ حضرت کعب ان 3 صحابہ میں سے ایک تھے۔ جب بائیکاٹ ہوا، پڑوس کے ملک غسان کے سربراہ نے رکا بھیجا، سفیر بھیجا، کہا جاؤ کعب کو جا کے میرا پیغام دے دو۔ رکے میں لکھا ہے کعب تیری ذہانت کو، فطانت کو، شرافت کو، دلیری کو میں جانتا ہوں، تیرے اندر صلاحیتیں ہیں، مجھے پتا چلا ہے تیری جماعت کے قائد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے جماعت سے نکال کے تیرا بائیکاٹ کر دیا ہے، میرے ملک میں آ جا، میں تجھے ڈپٹی وزیر اعظم آج کی زبان میں کہتا ہوں، میرے بعد تیرا اختیار ہوگا۔ اور غیرت مندو، یہ منہج اہل حدیث اللہ کے فضل سے اسے بلایا، یا کعب، کہتا میں گزر رہا تھا، پلٹ کے دیکھا وہ سفیر غسان کا، رکا، مجھے تھمایا، جب میں نے پڑھا میرا دل کپ کپانے لگا، کعب آج تو تیرے ایمان پہ بھی ڈاکہ ڈالنے لگ گئے ہیں۔ اسے کہا میرے ساتھ آؤ، تنور جل رہا تھا، ٹکڑے کیے، پرزے کیے بادشاہ کے رکے کے، اور تنور میں ڈال کر کہنے لگا جاؤ غسان کے حکمران کو جا کے بتا دینا میں تیرے ملک کی، پوری ملک کی بادشاہی کو نہیں، اگر میرے پیر بدر منیر شیما کے ویر محمد کریم، محبت سے درود پاک، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ساری دنیا کی بادشاہی بھی مل جائے، میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں اور آمنہ کے در یتیم کی محبت سے رخ نہیں موڑتا۔ سن لے، مدینہ طیبہ کے ذرے کے بدلے میں ساری دنیا کی بادشاہت کو ٹھکراتا ہوں، کیوں نہ کہتا؟ اس لیے کہ جس طرح صاحب مدینہ سے پیار ہے حضرات، اسی طرح ہمیں مدینہ طیبہ سے پیار ہے، حرم کعبہ سے پیار ہے، عرض حجاز سے پیار ہے۔ جب کہتے ہیں مدینہ تھر جاتا ہے سینہ، اور یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت سے ہوا آتی ہے۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں، اور لوگوں، اس دھرتی پہ ایک بستی ہے، اس دھرتی پہ ایک بستی ہے، جس بستی میں وہ ایک ہستی ہے جو محبت آج جمع کیے ہوئے ہے۔ جس بستی میں وہ ایک ہستی ہے، اور جس بستی کے بسنے والوں سے میرے دل کی دنیا بستی ہے۔ حضرت کعب نے کہا جاؤ، کوئی ضرورت نہیں مجھے تمہاری، اپنی بات پیغام کے ساتھ جہاں ہو منظم ہو جاؤ، قیادت کے حکم پہ آگے بڑھو، اور پیغام ان لفظوں میں دینا چاہتا ہوں، غیروں میں نہ مل، اپنوں سے نہ کٹ، ان کو نہ بڑھا اور آپ نہ گھٹ، فرقوں میں نہ بٹ، مرکز سے نہ ہٹ، پھر ساری یہ دنیا تیری ہے۔ کہہ دو میرے ساتھ، پھر ساری یہ دنیا تیری ہے۔ مت بھول کفن بردوش ہے تو، بطحا کے جنوں کا جوش ہے تو، اس جوش میں گر مدہوش ہے تو، پھر ساری یہ دنیا تیری ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، سبحان اللہ۔ کاروانے دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔